खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। तो जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम पर गौर करें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदावंद की तारीफ़ और सिताइश करें और उसी को सजदा करें, क्योंकि वही सिताइश, हम्द, तारीफ़ और सजदों के लायक है। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी सिताइश करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, क्योंकि तू हमारा मुबारक खुदा है, तू हमारा बाप है, तू हमारा रब है, हमारा खुदावंदों का खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, हम तेरे ही कदमों में आते हैं, तेरे ही कदमों में झुकते हैं और तेरे ही नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि खुदावंद फ़कत तेरे ही आगे झुकना क्या ही खुदावंद खूबसूरत बात है और तेरी सिताइश करना क्या ही भला है। खुदावंद, हम सब जितने इस वक्त तेरी हजूरी में जमा हुए हैं और इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोग जो इस वक्त खुदावंद तेरे कलाम को, तेरे बेटे और बेटियां और बहुत सी जानें जो सुन रही हैं, खुदावंद उन सब को मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ। हम सब को ले और हम सबको अपनी दनाई और हिकमत से भर दे, क्योंकि फ़कत खुदावंद तू ही दनाई और हिकमत का मंबा है जो हमें हिकमत और दनाई से भरता है। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदूस, बस आता है ये ख्याल, यसु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यसु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, यसु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। खुदा, यकीनन हम तुझी को सजदों पे सजदे करें, क्योंकि तेरी ज़ात आला ज़ात है। खुदावन, तू ऐसा अजीम खुदा है जो अपने लोगों को दनाई और हिकमत से भरता है। और आज भी खुदावन, हम मिलकर जब तेरे कलाम पर निगाह करें तो तू हमें अपनी आसमानी हिकमत और दनाई से भर देना है। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज का तेरा कलाम एक एक जिंदगी के लिए, एक एक जान के लिए, एक एक सुनने वाले के लिए खुदावन बाइसे बरकत ठहरे खुदावन, और तू तमाम जानों को छू ले खुदावन, तमाम दिलों को छू ले खुदावन, और अपना रहम और अपना करम कर, और तेरा पाक रूह खुदावन जिंदगियों को तब्दील करे और उनमें काम करे खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से जो सीखेंगे वो हिकमत के बारे में सीखेंगे कि खुदा जो है वो अपने लोगों को हिकमत और दनाई से भरता है, और इसके लिए वो हिकमत जो दनाई हमें खुदा देता है
उस हिकमत और दनाई से किस तरह हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात में अपने आप को बेहतर तौर से खुदावंद की मर्ज़ी के मुवाफिक चलाते हुए, चलते हुए उसमें बढ़ते और मजबूत होते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में इंसाल की किताब, उसका 24 बाब और इसकी 3री आयत में से हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फहम से उसको क़याम होता है। हिकमत जिसका मतलब है दनाई, अक्ल या फहम या समझ बूझ, और घर वो जगह है जहाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें खुशी महसूस होती है, जहाँ हम थक हार कर जब अपने सारे कामों से फारिग होते हैं तो वो हम अपने घर में रहकर इत्मीनान और सुकून को महसूस करते हैं। और तामीर जिसका मतलब है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को खड़ा करना, किसी चीज़ को तैयार करना, तामीर करना। और फिर हम देखते हैं कि फहम जिसका मतलब है समझ बूझ, अक्ल और दनाई। और उसके बाद हम देखते हैं क़याम जिसका मतलब है किसी चीज़ का कायम करना, किसी चीज़ का खड़ा करना, किसी चीज़ को मजबूत करना, मजबूत बनाना। और कलाम मुकद्दस में इंसाल की किताब में हमें हिकमत और दनाई के बारे में सिखाती है। और इंसाल की किताब में हमें बहुत सी नसीहतें भी नज़र आती हैं, बहुत सी नसीहतें हमें मिलती हैं। और इंसाल की किताब में हमें हमाकत ना करने के बारे में कहा गया है और उस आसमानी हिकमत के शिनवा होने के लिए कहा गया है जिसकी इस बनीनो इंसान को ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह ने भी खुदा से हिकमत और दनाई की दुआ की, और इससे जाहिर होता है कि इंसान को उस हिकमत और दनाई की ज़रूरत है जो उसका ज़िंदा खुदा जब उसको देता है तो इंसान अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को बेहतर तौर से सुलझा सकता है। और इंसाल की किताब हमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स के बारे में, बहुत सी ऐसी बातों के बारे में हमें सिखाती और समझाती है। और इंसाल की किताब हमें खुदा के खौफ के बारे में भी सिखाती है, खुदा का ऐसा खौफ जो हमें सिर्फ इबादत गाहों में ही महसूस नहीं करना, बल्कि हमें खुदा के उस खौफ को हर एक जगह पर, हर जो भी जगह जहां हम होते हैं, हमें उस खुदा के खौफ को महसूस करना है, अपने दिल में खुदा के खौफ को रखना है कि वो मौजूद है। और इंसाल की किताब में हमें जब हम पढ़ें तो हमें यहाँ पर नज़र आता है, ये हमें सिखाती है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। अब खुदावंद का खौफ जो है वो हमें इल्म के बारे में कैसे सिखाता और समझाता है। और खुदावंद के खौफ से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि खुदावंद के खौफ से मुराद कि हर वक्त हर जगह उसकी हजूरी को महसूस करना और इस बात पर अपने दिल में डर रखना कि खुदा देख रहा है, खुदा जो है वो मौजूद है। और खुदावंद के खौफ को मानते हुए उसके साथ वफादार रहना, उससे मोहब्बत करना। और इंसाल की किताब हमें बताती है कि इस खुदावंद के जो इल्म का आगाज़ है वो खुदावंद के खौफ से होता है। अगर हमारे अंदर खुदावंद का खौफ होगा तो फिर उस इल्म का आगाज़ होगा, उस हिकमत का आगाज़ होगा जिसकी हमें ज़रूरत है। और हिकमत का पहला सबक खुदा को खालिक मानने से है। खुदा को खालिक जानना, उसको मानना कि उसने हमें बनाया है, उसने हमें खल्क किया है और वो इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। और वो खुदा जो हमें ज़िंदगी और सांस देता है, और वो खुदा जो मोहब्बत, इंसाफ और मखलसी के खुदा के तौर पर हर वक्त हर जगह मौजूद है। वो मेरा ज़िंदा खुदा, वो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, वो उन्हें हिकमत और दनाई से भरने के लिए हर वक्त तैयार है। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने पहले देखा कि घर वो जगह है जहाँ हम रहते हैं, घर वो जगह है जहाँ पर हम आराम को महसूस करते हैं, जहाँ हम सुकून को महसूस करते हैं।
اور جہاں پر ہم اپنے گھر میں جب رہتے ہیں تو اس گھر میں رہتے ہوئے جب ہم اس گھر کو بناتے ہیں، اس گھر میں جو ہم اس میں رہتے ہیں، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے گھر کو اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو آباد رکھنے کے لیے، اس کی بہتر طور سے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے تمام معاملات کو سلجھانے کے لیے ہمیں خدا کی حکمت اور دانائی کی ضرورت ہے، اور خدا ہی کی مدد سے ہم اپنے گھر کو لائق طور سے تعمیر کر سکتے ہیں، خدا ہی کی مدد سے ہم اپنے گھر کو لائق طور سے بنا سکتے ہیں، اور خدا ہی ہے جس کی رہبری اور رہنمائی میں جو ہے ہم اپنے گھر کو اچھے طور سے چلا سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، جب ہم گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر میں سب سے پہلے جو شخصیات، جو پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میاں اور بیوی کا کردار بڑا اہم نظر آتا ہے۔ میاں اور بیوی دو مختلف شخصیات کو جب خدا جوڑتا ہے تو وہ میاں اور بیوی کے بندھن میں جب ازدواج کے میاں بیوی ہوتے ہوئے ازدواج کے بندھن میں جب بندھ جاتے ہیں، تو پھر جب خدا انہیں بلیس کرتا ہے، جب خدا انہیں میراث دیتا ہے، جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور جب خداوند اس میراث کو انہیں دیتا ہے تو پھر وہ والدین کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں، اور والدین کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے خدا انہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپتا ہے، اور وہ مختار ہوتے ہوئے اپنی اولاد کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو پالیں، اسے سنبھالیں، ان کی تعلیم و تربیت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، 2 wheels ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی گاڑی ہوتی ہے تو اس کا سینٹر پارٹ جو ہے گاڑی کا وہ ویلز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح اولاد جو ہے وہ بھی اپنے ماں اور باپ دونوں سے جڑی ہوتی ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر چلتے ہوئے گاڑی کا ایک بھی ویل جو ہے اس میں کوئی خرابی آ جائے، وہ سٹک ہو جائے یا رک جائے یا اس میں کوئی بھی فالٹ آ جائے تو یقیناً وہ گاڑی جو ہے وہ چل نہیں پاتی، اور یقیناً جب وہ چل نہیں پاتی تو ضرور وہ کسی نہ کسی حادثے کا، کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، جب میاں اور بیوی دونوں مل کر لائق طور سے اپنے گھر کے نظام کو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو جب ٹھیک طرح سے نہیں کرتے تو پھر انہیں بھی اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انہیں بہت سے مصائب میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی دونوں مل کر، باپ اور ماں مل کر تعلیم اور تربیت کا کام سر انجام نہیں دیتے تو پھر ہمیں بچوں کی زندگی میں بہت سی ہم ایسی خرابیوں کو، بہت سے ایسے مصائب کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو سکتا ہے بگڑ سکتی ہے، ان کی اولاد ہو سکتا ہے پورا اعتماد شخصیت نہیں بن سکتی، ان کی اولاد جو ہے وہ بہت سی کمزوریوں اور کمیوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور ان کی اولاد بعض دفعہ غلط قسم کے لوگوں کا، غلط قسم کے دوستوں کا، صلاح کاروں کا انتخاب کر سکتی ہے، اور نہ صرف یہ باتیں، ہم بے شمار ایسی کمزوریوں کی ایک لمبی لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اور والدین کے ایک ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے، جس سے بچوں میں بے شمار کمیاں، کمزوریاں اور مصائب جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کلام مقدس میں انسال اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں، آپ میرے ساتھ نکالیں، انسال اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں انسال کی اس کتاب میں باپ اور ماں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی باپ کی تربیت پر کان لگا اور ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اب یہاں پر ہمیں دونوں کا تذکرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تربیت میں باپ اور ماں دونوں شامل ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے
کہ تربیت ایک خاندانی معاملہ ہے، اور اس میں صرف باپ ہی کا کردار نہیں یا صرف ماں ہی کا کردار نہیں، بلکہ دونوں کا کردار بچوں کی تربیت کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور کلام ہمیں اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ہمیں خداوند کی حکمت میں، خداوند کے کلام کی دانائی اور حکمت جو ہمیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اس میں خاندان جو ہے وہ تربیت کی ایک ایسی درسگاہ کی ایجنسی نظر آتی ہے جہاں پر بچہ سیکھتا ہے، اور یہ تربیت کی پہلی درسگاہ ہے۔ گھر بچے کے لیے ایک ایسی پہلی درسگاہ ہے جہاں بچہ سیکھتا ہے، جہاں پر بچہ تعلیم پاتا ہے، جہاں پر بچہ تربیت کو حاصل کرتا ہے، اور اس گھر میں اس کے والدین اس کے لیے ایک معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے پہلا سکول اس کا گھر ہے، اور اس کے پہلے استاد معلم اس کا باپ اور اس کی ماں ہے، جہاں سے بچہ سیکھتا ہے، جہاں سے بچہ سمجھتا ہے، جہاں سے بچہ تربیت کو حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ سکولنگ ہمیں بچوں کی نظر آتی ہے، اور بہت سی شخصیات ان کی زندگی میں پرسنالٹیز ایسی آتی ہیں جہاں سے وہ سیکھتے ہیں، آگے وہ لائف میں بڑھتے ہیں، لیکن ہم پہلا کردار جو نظر آتا ہے وہ ہمیں باپ اور ماں کا نظر آتا ہے، وہ گھر جہاں پر وہ رہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خدا ان کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خاندانی تربیت جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ایسے بچے جن کے ماں باپ ان کی تعلیم و تربیت لائق طور سے نہیں کرتے یا وہ اس کام کو سر انجام نہیں دیتے، تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ شیطان پھر ان بچوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، پھر شیطان ان بچوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور شیطان پھر اپنے منتخب طریقوں سے ان بچوں کو استعمال کرتا ہے، اور والدین دونوں مل کر جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کا جو کام سر انجام جب نہیں دیں گے، تو پھر شیطان جو تیار ہے تاکہ آپ کے بچوں پر کام کرے، پھر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس میں صرف باپ ہی کا کردار نہیں ہوتا یا صرف ماں کا کردار نہیں ہوتا، بلکہ ماں اور باپ دونوں کے کردار سے، دونوں کے وجود سے، دونوں کے ساتھ ہونے سے، دونوں کے عمل دخل سے ہم اولاد کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، اولاد کا جنم اس دنیا میں ہوتا ہے۔ تو پھر ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ صرف باپ جو ہے وہ تربیت کا، تعلیم کا ذمہ دار ہے، یا صرف ماں بچے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں، ہم دنیا میں بہت سے پیئرز چیزوں کے دیکھتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کا پیئرز دیکھتے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے پیئر آف شوز، شو جو ہے، پیئر آف ساکس، پیئر آف گلوز۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کے پیئرز کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ شاپ پر جاتے ہیں تو آپ وہاں پر پیئر ہی لیتے ہیں۔ آپ اگر ساکس لے رہے ہیں تو آپ ایک ساکس نہیں لیتے، اگر آپ شو لیتے ہیں تو آپ ایک شو نہیں لیتے بلکہ آپ دونوں کا پیئر لیتے ہیں۔ اور جب آپ تیار ہوتے ہیں، جب آپ پہنتے ہیں، تو آپ پینٹ جب آپ پہنتے ہیں تو ایک ہی ٹانگ میں نہیں پہنتے، آپ کو پوری پینٹ دونوں ٹانگوں میں پہننی پڑتی ہے۔ اسی طرح جب آپ شو پہنتے ہیں تو آپ دونوں پاؤں میں پہنتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس پیئر میں سے ایک چیز کو بھی کم کریں گے تو وہ بناوٹ، وہ خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ چیز وہ نکھر کر وہ سامنے نہیں آئے گی، وہ آپ کا اچھا لگنا اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کی اولاد میں آپ دونوں کا کردار بہت اہم ہے، ورنہ آپ کی اولاد کی تربیت اس طرح سے مکمل نہیں ہوگی جس طرح سے کلام مقدس میں لکھا ہے، جب تک آپ دونوں مل کر خدا کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے۔ اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس میں آپ اگر سنگل ہیں آپ اپنے بچوں کو ہینڈل کریں، وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں دونوں کی، ماں اور باپ دونوں کی بات کریں۔ یہاں پر ہم
ان پیرنٹس کی بات کریں جو دونوں ہیں لیکن وہ دونوں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں کرتے، اس میں سے ایک بھی اپنا کردار جب کم کرتا ہے تو پھر بچے کی ہمیں بہتر تربیت جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور کلام مقدس میں ہم ایک ایسے ہی کردار کو دیکھیں گے جنہوں نے مل کر کام کیا، اور مجھے ان دونوں شخصیات کا کردار کلام مقدس میں جب میں پڑھتی ہوں تو انتہائی خوبصورت کردار نظر آتا ہے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل، زکریا اور الشبا کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، ہاں جی آپ سب میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں جو لکھا ہے، الشبا اور زکریا کاہن کے بارے میں جب ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے یہودیہ کے بادشاہ، 5ویں آیت سے میں پڑھوں گی آپ کے سامنے۔ یہاں پر لکھا ہے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں زکریا اور الشبا جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ دونوں خداوند کی شریعت پر جو تھے وہ چلنے والے تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان دونوں کی جب وہ عمر رسیدہ ہو گئے تو ان دونوں کی اولاد نہیں تھی، تو خدا نے پھر ان سے کلام کیا، اپنے فرشتہ کو بھیجا، اور خدا نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں گا اور تم اس کا نام یوحنا رکھنا۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس سارے واقعات کو آپ لوکا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا نے شروع میں اس بات کو جب یقین نہیں کیا تو وہ تھوڑے عرصے کے لیے خدا نے اس کی زبان کو بھی بند کر دیا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے یہ کہا کہ اس کا نام یوحنا رکھنا، تو پھر جب یوحنا جو تھا جب وہ پیدا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یوحنا کا نام رکھا جاتا، انہوں نے زکریا کے ہاتھ میں زکریا نے ایک تختی منگوائی اور اس کے اوپر اس نے اس کا نام یوحنا لکھا، اور پھر جب اس کی ماں سے پوچھا گیا تو اس کی ماں نے بھی کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام جو ہے وہ یوحنا رکھوں گی۔ اور اس میں جو غور طلب بات ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں نے مل کر ایک ہی صلاح کی، دونوں کی خیالات، دونوں کی جو سوچ تھی وہ ایک ہی تھی۔ خدا نے پہلے ہی سے یہ حکم دے دیا کہ تم اس کا نام یوحنا رکھنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خدا نے حکم جب دے دیا کہ تم اس کا نام یوحنا رکھنا، تو پھر زکریا اور الشبا دونوں نے مل کر اس بات پر متفق ہو کر دونوں کی جو خیالات تھے، دونوں کی جو رائے تھی وہ ایک ہی تھی کہ انہوں نے اس کا نام یوحنا رکھا۔ اور اس بات سے جو مجھے خدا نے جو بات سکھائی، جو میں نے سوچی کہ ان دونوں کا مل کر ایک بات کو کہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ تھے، وہ دونوں مل کر کام کر رہے تھے، وہ دونوں مل کر خدا کی حضوری میں رہتے تھے، وہ دونوں مل کر بے عیب طور پر خدا کے ساتھ چلتے تھے۔ اور جب دونوں نے مل کر متفق ہو کر خدا کی مرضی کو جب پورا کیا تو پھر ہم یوحنا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یوحنا ایک ایسا زبردست شخصیت ہمیں عہد نامہ میں نظر آتی ہے کہ جس نے یسوع کے آنے سے پہلے جو ہے اس کی راہ کو تیار کیا۔ اور یوحنا وہ شخص تھا جس نے آسمان کی بادشاہت کی منادی کی، جس نے توبہ کی منادی کی، جس نے بپتسمہ کی منادی کی، اور جس نے یسوع کے آنے سے پہلے بادشاہت کی منادی کی اور لوگوں کو تیار کیا۔ تو میرے عزیزو، کیا آپ جب مل کر اپنے باپ اور ماں ہوتے ہوئے جب اپنی اولاد کی پرورش جب مل کر کریں گے، جب خدا کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ مل کر کریں گے، تو آپ کی اولاد بھی یوحنا استباغی کی طرح، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح ایسا کام کرے گی کہ یسوع کے آنے سے پہلے جو کہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے راہ تیار کرے گی، اس کے لیے لوگوں کلیسیا کو اٹھائے گی تاکہ وہ خداوند کی آمد کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور یوحنا کا کردار ایک خوبصورت کردار ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک ایسے والدین نظر آتے ہیں جو بے عیب طور پر خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، اور جب وہ خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے ٹھہرے تو ہمیں ان کی زندگی میں انتہائی خوبصورت اولاد، وفادار اولاد، اور ایسی اولاد یوحنا استباغی نظر آتا ہے جس نے یسوع کے آنے کے لیے راہ کو تیار کیا۔
कितनी खूबसूरत बात है कि माँ और बाप जब मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं, अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो फिर सूरमा जैसे किरदार हमें कलाम मुक़द्दस में नज़र आते हैं। और मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को सीखें, समझें और जानें कि वालिदैन होते हुए हमने अपने घर में किस तरह से अपने घर को तामीर करना है। ये वो घर नहीं जो हम ईंटों का, सीमेंट का या मुख्तलिफ मटेरियल्स का बनाते हैं। वो तो घर है, वो तो एक जगह है जो हम तैयार करते हैं उसमें रहने के लिए, वो एक मकान है जो हम बनाते हैं। लेकिन घर वो जगह है जहाँ पर हम रहकर तरबियत का काम सर अंजाम देते हैं। और यकीनन खुदावंद आप सबको ऐसे वालिदैन बनने की तौफीक बख्शे जो अपने बच्चों की लायक तौर से तरबियत कर सकें, जो अपने बच्चों को लायक तौर से खुदा के अहकामात की जो है अहकामात को सामने रखते हुए उनको सिखा और समझा सकें। और हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे और सीखेंगे। और खुदावंद आपको ज़रूर आज के सारे कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, ताकि आप दोनों मियाँ और बीवी, अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसा इख्तलाफ है, अगर आपके दरमियान कोई भी ऐसी बात है, आप उस बात को ख़त्म करते हुए अपनी औलाद को सामने रखें कि जो खुदा ने औलाद आपको बख्शी है, आप उसके लिए एक हो जाएं, मिलकर हम ख्याल होकर अपनी औलाद की परवरिश करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे, और खुदावंद आप सबको ऐसे वालिदैन बनने की तौफीक बख्शे जो लायक तौर से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद आज तेरे लोगों ने जितनों ने तेरा कलाम सुना है तो उन्हें छू ले खुदावंद। आज मैं तमाम वालिदैन के लिए तुझसे इल्तिजा और मिन्नत करती हूँ खुदावंद, उन्हें खुदावंद ज़करिया और अलिशबा जैसे वालिदैन बनने की तौफीक बख्श दे, ताकि उनकी औलाद यस्सु के नाम को जलाल देने वाली ठहरे। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा कलाम खुदावंद 100 गुना फैल लाए, और जब हम आइंदा इस पर मज़ीद और गौर करें तो हम सबको हिकमत और दनाई बख्शते रहना खुदावंद, ताकि हम अपने घर को लायक तौर से तामीर करते हुए कर सकें, ताकि खुदावंद हमारा घर खूबसूरती से, हमारे बच्चे खूबसूरती के साथ क़याम पा सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा ही शुक्र हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। God's warriors, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. God bless you all.